بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ہاروت و ماروت قدیم زمانے میں شہر بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب کمالات دکھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالی نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کریں۔ چنانچہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کمانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے، حالانکہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرو، اس سے تمہارے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالی اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سجدہ تلاوت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیات سجدہ پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ترجمہ، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت و قوت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے سجدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے تمہیں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور بڑھاپے میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفر جل یعنی بہی، پیئر سے دل کی دوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بھی بچو کیونکہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔